اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وکان من دعائہ علیہ السلام اذا دفع عنہ ما یحذر او عجل له مطلبه اللہم لک الحمد علی حسن قضائک وبما صرفت عنی من بلائک فلا تجعل حظی من رحمتک ما عجلت لی من عافیتک فأکون قد شقیت بما احببت والسعود غیری بما کرہت وإن یکن ما ظللت فیہ او بت فیہ من هذه العافیہ بین یدی بلاء لا ينقطع ووزر لا يرتفع فقدم لی ما اخرت واخر عنی ما قدمت فغیر کثیر ما عاقبته الفناء وغیر قلیل ما عاقبته البقاء وصلی علی محمد وآلہ۔ امام سجاد سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مختصر سی دعا ہے، لیکن بہت بڑا درس اور بڑی نصیحت ہے پورے عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، کہ جب کوئی بلا، جب کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ جب امام کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی یا کوئی مقصد فوری طور پر امام کو حاصل ہو جاتا تھا، کوئی کامیابی حاصل ہوتی تھی، تو امام اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، تھوڑا سا اور تفصیلی ٹاپک ہے، لہذا ایک مرتبہ پھر سے اسی دعا کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں۔ امام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا تیرا شکر ہے تیرے بہترین فیصلے پر اور مجھ سے اس بلا کے ٹال دینے پر، لیکن اپنی رحمت کا حصہ میرے حق میں اس عافیت کو اس عافیت ہی کو قرار نہ دینا کہ میں جس چیز کو پسند کر رہا ہوں اس سے بدبخت ہو جاؤں، اور جس چیز کو ناپسند کر رہا ہوں اس سے دوسرے لوگ خوش بخت ہو جائیں، بلکہ جس عافیت میں صبح و شام گزار رہا ہوں، اگر اس کے پیچھے وہ بلا ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے اور وہ بوجھ ہے جو اٹھنے والا نہیں ہے، تو مجھے وہی دے دے جسے ٹال دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے، اور اسے ٹال دے، مؤخر کر دے جسے جلدی دے دیا ہے، کہ جس کا انجام فنا ہوتا ہے اسے کثیر نہیں کہا جاتا، اور جس کا انجام بقا ہو اس سے قلیل نہیں کہا جا سکتا۔ اور رحمت نازل فرما حضرت محمد اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے اوپر۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں جس جانب ہمیں متوجہ کیا ہے اور جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بلا ٹل رہی ہے، کوئی مصیبت تم سے دور ہو رہی ہے، یا اچانک تمہارے اوپر خدا کی طرف سے رحمتوں کی بارش، مال دولت کی فراوانی یا کوئی اچھی چیز مل رہی ہے، تو پھر مطمئن نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کے بعد کیا آنے والا ہے۔ کبھی کبھی پورے ماحول میں سناٹا ہوتا ہے، مگر اس کے بعد وہ آندھی، وہ طوفان آتا ہے کہ آدمی حیران و پریشان، پوری دنیا واقعاً سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی ہے کہ کیا کرے، اور خدا سے الامان الامان کی دعائیں کرتی ہے۔ یہ خاموشی نہیں، طوفان کا سناٹا ہے۔ تو طوفان سے پہلے کبھی کبھی خاموشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو جن کی زندگی میں عیش و آرام ہے، مزے ہیں، سکون ہے، یا کوئی بلا چلی گئی ہے، ٹل گئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور بڑی مصیبت آنے والی ہو، لہٰذا ہمیں پروردگار کی قضاء و قدر کے اوپر راضی رہنا ہے، اور جو کچھ بھی خدا کی مرضی ہے اس کو کسی طریقے سے تلاش کرنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ امام نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو میری سچویشن اور حالت ہے، اگر اس صورت حال میں باقی رہوں اور بعد میں اس کا انجام برا ہو تو یہ خطرناک ہے۔ مثلاً کوئی چھوٹی معمولی سی ہمیں بیماری ہے، ہم بڑے خوش ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی، لیکن ہم اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں، یہی بیماری کل کو بڑی بن جاتی ہے۔ کوئی چھوٹی خطا بچہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بچہ ہمارا بہت اچھا ہے، لیکن کل کو یہی اس کے لیے بڑی
برائی بن جاتی ہے اور وہ اس کے لیے بری عادت بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹی سی دعا میں سمیٹ دی ہے کہ جو بلا گئی ہے یا جو عافیت ہے، ایسا نہ ہو کل کو دوسرے لوگ اس کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑائیں اور ہم خوش قسمت ہونے کے بجائے بدخدمت ہو جائیں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ خوش قسمت ہو جائیں۔ لہذا پروردگار جو کچھ بھی ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں، میں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر دوسرے اور دشمنوں کو خوش دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلا کے بعد دوسری بلا آنے والی ہو اور ایسا بلا آنے والی ہو جس کا بوجھ نہ اٹھ سکتا ہو، تو پھر میں اسی چھوٹی بلا کے اوپر راضی ہوں، اس بلا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا اسی طریقے سے جو تو نے خوشی دے دی ہے، اس خوشی کے بعد کوئی بڑی سخت مصیبت آنے والی ہے، تو پھر وہاں بھی میں یہی چاہوں گا کہ پروردگار میں اسی حال میں راضی ہوں۔ اس لیے امام کہتے ہیں کہ جو بچنے والی ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، اسے کثیر اور زیادہ کہا جاتا ہے۔ جو مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اسے کیا زیادہ کہیں گے؟ کتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہو، اگر وہ ختم ہو جائے، وہ قبول نہ ہو، تو وہ کس قابل ہے؟ دو آدمیوں نے پروجیکٹ بنائے، ایک آدمی نے پروجیکٹ دیا، ایک دوسرے نے پروجیکٹ دیا، بہت بڑا پروجیکٹ تیار کیا گیا مثلاً، اور اس میں سب کچھ ہے، لیکن جب اس کو پیش کیا گیا تو یہ بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوا، اور جس نے غریب آدمی نے چھوٹا پروجیکٹ بنایا تھا وہ پروجیکٹ پاس ہو گیا۔ کوئی بھی پلان، کوئی بھی اسکیم، کچھ بھی ہو، دو چیزیں ہیں، ایک بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے۔ امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کر کے اتنا سب کچھ بڑا بنایا، مگر یہ آخر میں فیل ہو گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ اسکول میں، کالج میں، یا کہیں بھی کسی جگہ آپ کو کوئی بڑا پروجیکٹ دینا ہے اور وہ رد ہو جائے، تو پھر اس کا کیا ہے؟ وہ زیرو ہے۔ لیکن اگر چھوٹی چیز ہے اور وہی قبول ہو گئی، تو پھر یہی منزل ہے۔ محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، ایک لڑکا کسی ایک سبجیکٹ میں خوب محنت کرتا ہے، مگر کسی وجہ سے ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ وہ ہے کہ جس نے محنت کم کی ہے مگر سب سبجیکٹ میں پاس ہو گیا۔ تو امام یہی بتا رہے ہیں کہ جو ناقابل قبول ہے وہ در حقیقت فیل ہے، اور جب فیل ہو جائے تو جب فیل قرار دیا جائے گا تو پھر وہ زیرو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو پاس ہو جاتا ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جن بلاؤں میں، جن مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اگر ان بلاؤں کے ذریعے سے کل ہم خدا کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کر لیتے ہیں تو یہی بلائیں ہمارے لیے کامیابی کی سیڑھی ہیں، کامیابی کا زینہ ہے۔ لیکن اگر ان بلاؤں کے ذریعے سے ہم سوچتے پروردگار اس بلا کو ٹال دے، ہم سے مصیبت برداشت نہیں ہو رہی، اور کل کو اس سے بڑی بلا آنے والی ہے، یا دنیا میں بلا نہیں آنے والی، آخرت میں انسان جہنم میں جانے والا ہے، تو اس سے آخر کیا فائدہ ہے؟ یہ امام اسی طریقے سے بتا رہے ہیں۔ تھوڑا یہ ایک دوسرے اینگل سے یہ دعا ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے اور کس چیز میں سمجھا رہی ہے واقعاً، اگر اس دعا کو ہر مرد و عورت، شادی شدہ جوان پڑھیں تو زندگی کے، گھر کے، فیملی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام نے کیا بتایا کہ پروردگار جس بلا کو ٹال دیا ہے، ہو سکتا ہے یہی میرے لیے نعمت ہو، لہٰذا مجھے اسی میں رہنے دے، میں اسی میں راضی ہوں۔ عجیب بات ہے یہ، دنیا میں کون ہے ایسا جو کہے کہ میں مصیبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں بلا میں رہنا چاہتا ہوں، میں پریشانی میں رہنا چاہتا ہوں، میں سختیوں میں رہنا چاہتا ہوں؟ کون ہے؟ یہ صرف امام سجاد ہیں، جو فلسفہ جانتے ہیں، کہ جو فیوچر اور آنے والے زمانے کے اوپر جن کی نگاہ ہے۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم چھوٹی چیز کو ٹال دیتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، رو کر، گڑ گڑا کر، مگر یہی چھوٹی چیز، یہ چھوٹی بلا ہی ہمارے لیے مفید تھی۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے، 216 سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، کتب علیکم القتال، تمہارے لیے قتال لکھی گئی تھی، لکھا گیا تھا، جنگ لکھی گئی تھی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، مگر وہ تمہیں پسند نہیں تھا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم بہت اچھا سمجھو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے شر کیا ہے، تمہارے لیے خیر کیا ہے، تمہارے لیے بھلائی کیا ہے، تمہارے لیے برائی کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جس چیز کو مسلمان یا لوگ برا سمجھتے ہیں وہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور جس چیز کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہیں وہی ان کے حق میں کل کو شر ہونے والا ہے۔ تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے کہ بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، اس کے سامنے آگ رکھ دی جائے، اس کے سامنے دوسری چیزیں رکھ دی جائیں، اس کے سامنے خطرناک چیزیں رکھ دی جائیں،
وہ نہیں جانتا، وہ اسی کو کھلونا بناتا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ فوراً چھین لیتے ہیں، نہیں یہ تمہیں ہاتھ نہیں لگانا ہے، چاقو چھری سے نہیں کھیلنا ہے، نوکدار چیزوں سے تم کو نہیں کھیلنا ہے، ایسے ہنسی مذاق نہیں کرنا ہے جو کل کو خطرناک۔ کیوں آپ بچے کو روک رہے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ بچہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ بچہ ان سختیوں کو نہیں سمجھتا، یہ اس کو آج اچھا سمجھ رہا ہے لیکن اس کے لیے خطرناک ہے۔ بس جس طریقے سے بچے کو روکتے ہیں ہم، اس لیے کہ اسے اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں معلوم۔ امام سجاد بھی اس دعا میں خدا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے، جو تجھے معلوم ہے اور جو میرے حق میں زیادہ بہتر ہے، میں اس بلا کو، مصیبت کو سہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ تو تھی جنگ کی بات، یہ تو تھی جہاد کی بات، یہ تو تھی لڑائی اور ڈیفنس کی بات۔ بہرحال میدان جنگ میں کسی کو کون آسانی سے جاتا ہے، یہ واقعاً ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ایک اور دوسری جنگ ہے جو سول وار ہے، جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ہر گھر میں یہ سین صبح شام آپ کو دیکھنے میں آئے گا۔ زوجہ اور شوہر، بیوی کہتی ہے شوہر خراب ہے، شوہر کہتا ہے بیوی خراب ہے۔ فیملی کا میٹر اتنا سخت ہے نئے زمانوں میں، خاص طور سے بڑے سٹیز میں، کہ گھروں کے بکھرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہمارے جوان بچے بچیاں شادی کے بعد پوری زندگی گزارنا، کیا سال دو سال ان کے لیے نکالنا ایک مصیبت ہو جاتی ہے، ایک زحمت ہو جاتی ہے، ان کے لیے درد سر ہوتا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے زندگی کا ایک کرائٹیریا بنا رکھا ہے، ایک لائحہ عمل بنا رکھا ہے، سوچتے ہیں کہ ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے اور ہمیں کہیں کوئی سختی اور کوئی مشکل برداشت نہیں کرنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں بہترین ارشاد ہے، پروردگار فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ اکبر۔ جنگ میں جب بات آئی تو پروردگار نے کہا کہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو تو یہی تمہارے لیے خیر ہو۔ دیکھیے، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، ملکوں میں آپسی لڑائی ہے، تو اس کے بعد پورے پورے ملک فتح ہوتے ہیں، جیت حاصل ہوتی ہے، لیکن پروردگار نے اتنے بڑے مشن کو کیا کہا کہ اگر تم ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو، ناپسند سمجھو، وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ لیکن جب فیملی میٹر آیا، زوجہ اور شوہر کے معاملات آئے، یہاں لڑائی جھگڑے کا معاملہ آیا، یہاں پسند اور ناپسند کا معاملہ آیا، تو پروردگار کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، برا سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو، صرف خیر نہیں بلکہ خیر کثیر رکھا ہو، بہت زیادہ خیر رکھا ہو۔ جنگ کے حالات میں پروردگار کے صرف خیر ہے تمہارے لیے، مگر گھر کے معاملات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے پروردگار نے خیر کثیر رکھا ہے۔ جس بیوی کو تم اچھا سے نہیں سمجھ رہے ہو، ارے یہ کیسی ہے اور اس میں یہ برائی ہے وہ برائی ہے، لاکھ ہم آدمی خرابیاں نکالتے ہیں آج کے جوان، یا اور بھی حالات جو دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہم بچوں میں، بیویوں میں اور رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں جو لاکھ برائیاں نکالتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، شاید اللہ نے اسی کے اندر، اسی بیوی، اسی بہن، اسی بھائی کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ یا اسی طریقے سے میں اپنی بچیوں سے، اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کہ شوہر کے بارے میں آپ کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، میرا شوہر تو ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ کمی ہے، جو آج ہر گھر کی ایک واقعاً درد سری ہے، مصیبت ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، شاید اللہ نے اسی شوہر میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ تھوڑا بہت تو صبر کرنا پڑے گا۔ پہلے اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بلائیں واقعاً معمولی چیز نہیں ہے، جتنا اللہ کو جو پسند ہوگا اس کے لیے بلا ہوگی، اور ترقی اگر کرنا ہے، بلندی کے اوپر جانا ہے، دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بلا، امتحان اور سختی کے بغیر نہ ہو۔ میں نے مثالیں دی تھیں کہ جو ہم شکر کھاتے ہیں، یہ دیکھیے کتنی سختیوں سے گزرتی ہے، کہ پہلے گنے کا رس نکالا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر نہ جانے کتنی مشینوں میں چلایا جاتا ہے، تب یہ شکر بن کے ہمارے سامنے آتی ہے، تب یہ ہمارے یہاں مٹھاس گھولتی ہے۔ تو اتنی سختیوں کے بعد اگر کوئی عورت، کوئی خاتون گھر میں ان چیزوں کو برداشت کر رکھی، پھر وہ آنگن کو اور پورے گھر کو، پورے محلے کو، پورے علاقے کو خوشبودار کر دے گی، اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہک جائے گی۔ کیوں؟ اس نے بلائیں برداشت کی ہیں اور سختیوں میں امتحان دیا ہے۔ تو پروردگار نے یہ بہت اہم اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان چیزوں سے کبھی بھی اکتا نہ جانا، صبر و تحمل سے کام لو، اور یہ صبر و تحمل وہ ہے جو صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے،
بلکہ پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو بھی صبر کی تلقین کی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات اکیلے ہیں، تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا دل کڑتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ لوگوں کو دین، مذہب، شریعت، انسانیت، پیار، محبت اور الفت کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ پتھر مار رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کے لیے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے سر کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اور نہ جانے آپ کے ساتھ کیا کیا بدسلوکی ہو رہی ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے فصبر، اے پیغمبر آپ بھی صبر سے کام لیجیے۔ یا جب لوگ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے نبی کو، اللہ کی وحی ہے، جبرائیل امین لے کر آ رہے ہیں، اس سے بہتر کوئی کلام اور بات نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ جب پیغمبر کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو یہ آسرا دیا جاتا ہے، یہ تسلی دی جاتی ہے کہ پیغمبر یہ آپ کی آیتوں کو تو نہیں جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ہمارے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ صبر و تحمل سے کام لیں، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے صبر و تحمل سے کام لیا، آج پوری دنیا میں اسلام کا چراغ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور آیت نمبر 11 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لو۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری نظر میں بری ہیں، مگر وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ دیکھیے بچوں کے بارے میں ماں باپ کہتے ہیں اولاد ایسی ہے ویسی ہے، کل کو یہی جو بچے کے بارے میں یہ کہا تھا بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا نیک ہے، معلوم ہوا شادی ہو گئی، یہی پلٹ گیا اور یہی ماں باپ کے لیے درد سر عذاب جان بن گیا۔ وہ بچہ جو بچپنے میں نالائق تھا، مثلا شادی ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، وہی ماں باپ کے لیے اچھا بن گیا۔ وہی بیوی جو پہلے بری تھی بعد میں وہی نیک بن گئی۔ وہی شوہر جو ہماری نظر میں، ہماری بہنوں کی نظر میں برا تھا، وہی کل کو واقعاً اپنی جان دینے کے لیے قربان ہے، اور سب واقعاً ہر جگہ یہ خلوص پایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے متوجہ کیا۔ امام سجاد اس دعا میں یہی فرما رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں ہم جن کو برا سمجھتے ہیں، مگر در حقیقت وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ کتنی سکون، اطمینان اور عیش و آرام کی زندگی ہے، لیکن یہی ہمارے لیے واقعاً کل کو مصیبت بننے والی ہے، درد سری بننے والی ہے۔ لہٰذا امام اس کہتے ہیں کہ پروردگار اگر بلا جو ٹال دی ہے اور واقعاً وہ آج میرے لیے ضروری تھی تو میں اس میں رہنے کے لیے راضی ہوں، جو عافیت آج دے دی ہے اگر یہ پہلے دے دی ہے تو میں بعد ہی میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے ابھی اس میں جلدی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر جو چیز ہاتھ سے چلی گئی، جہاں فنا آ گئی، پھر اس میں کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو آئیے یہ بلائیں، یہ امتحانات ہر ایک سے ہم آپ گزر رہے ہیں، گزرتے رہتے ہیں زندگی کے ہر اسٹیج کے اوپر۔ بچوں کے لیے الگ امتحان ہے، نوجوانوں کے لیے الگ امتحان ہے، جوانوں کے لیے اسکول کالج کے امتحانات بھی ہیں اور دوسری جوانی کے امتحان بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے الگ امتحان ہے، شادی ہونے کے بعد جو ماں باپ بن جاتے ہیں ان کے لیے اولاد کا امتحان ہے، دادا دادی بن گئے ان کے لیے دو نسلوں کا امتحان ہے، جن کی فیملی والے زیادہ ہو گئے ان کے لیے اور امتحان ہے، جس کا اسکول ہے، کالج ہے، آفس ہے، بہرحال جتنا بھی جس کا سرکل بڑا ہے اسی طریقے سے امتحانات اور بلائیں آتی رہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان بلاؤں سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور واقعاً جب تک مومن کا امتحان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ درجات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں ہیں یہ بلائیں امتحانات؟ خوشخبری دی ہے ائمہ معصومین نے، مولا کائنات فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، حمد خدا کر رہے ہیں کہ جس نے، اس تعریف ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمارے شیعوں کو بلاؤں میں مبتلا کیا ہے، اس دنیا میں انہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس کی اطاعت و بندگی کریں اور وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا ثَوَابَهَا، بلائیں مصیبتوں میں صبر کریں گے، اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے، روز قیامت ان کا درجہ بلند ہوگا۔ یا اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ پروردگار اگر کسی بندے کے اوپر کوئی عتاب کرتا ہے، کوئی بلا نازل کرتا ہے اس دنیا میں، تو پروردگار خود بزرگوار ہے، خود صاحب مجد و کرم ہے، اور وہ صاحب کرم ہے، وہ کریم ہے۔ یہ کیوں بلا میں مبتلا کر رہا ہے مومن کو؟ اس لیے کہ ان یعود فی عقابہ یوم القیامہ، کہ پروردگار عالم روز قیامت اس کے عقاب کو کم کر دے اور روز قیامت اس کی سزا کو کم کر دے۔ لہذا ان بلاؤں کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بلا جو ہے اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام،
اذا احب اللہ قوما، جب پروردگار کسی قوم سے محبت کرتا ہے یا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بموسلا دھار بارش کی طریقے سے اس کے اوپر بلاؤں کو انڈیل دیتا ہے، کنٹینیو مسلسل اس کے اوپر بلا آتی ہے، ایک غم ختم نہیں ہوتا دوسرا غم شروع ہو جاتا ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری مصیبت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ محبت خدا کی ایک دلیل ہے۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ یبتلی المرء علی قدر حبہ، جتنی اللہ سے تمہیں محبت ہوگی اتنا ہی تمہیں امتحان اور آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا درجہ، اس کا ثواب کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ان فی الجنت منزلۃ، جنت میں ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے، ایک اسٹیج ہے، لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسدہ، جب تک انسان کے جسم میں بلا نہ ہو، مصیبت نہ ہو، بیماری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، وہ درجہ ملنے والا نہیں۔ یعنی کچھ جنت کے درجات ہمیں اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہماری جسم میں ہمیں امتحان دے دیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سب سے خطرناک امتحان کیا ہے؟ کہیں بیماری ہے، کہیں مال دولت سب ختم ہو جانا ہے۔ مولا کائنات کے فرماتے ہیں کہ مبتل اللہ احدا بمثل الاملاء اللہ، خدا نے کسی کا امتحان نہیں لیا اس امتحان سے خطرناک جو کسی کو چھوٹتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں بھی ہے کہ ظالموں کو پروردگار چھوٹ دیتا تھا۔ تو جو عیش و آرام میں ہے در حقیقت یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ تو ایسے میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار جو اگر خدا نخواستہ یہ چھوٹ ہے تو ہمیں اس چھوٹ میں ڈھیل نہ دینا بلکہ ہمیں متوجہ کر دینا اور بلا کے ذریعے، امتحان کے ذریعے سے ہمیں اپنی طرف موڑ لینا۔ اب دیکھیے آخری میں مولا پریشان ہیں، زحمت ہیں، واقعاً بلائیں تو ہیں، سخت واقعاً تکلیفوں میں انسان گھرا رہتا ہے، کہیں موت ہے، کہیں مرنا ہے، کہیں جینا ہے، کہیں نقصان ہے، کہیں بیماری ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو مولا کائنات نے اس کا علاج بھی فرما دیا۔ کہا قل عند کل شدۃ، جب کبھی بھی سختی ہو، پریشانی ہو، دل کڑ رہا ہو، کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خالی یہ ورد کرتے رہو، جب کبھی بھی تکلیف ہو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری بلا ٹل جائے گی اور اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، انہوں نے کہا اے بیٹا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام رضا سے خواب میں کہا اے بیٹا کہ جب تم سخت مصیبت میں ہو، پریشانیوں میں ہو تو کیا کہو؟ یہ کہو یا رؤوف ہو یا رحیم، یا رؤوف ہو یا رحیم، یا رؤوف ہو یا رحیم۔ یہ امام نے خواب میں دیکھا، امام کا خواب سچا ہوتا ہے۔ امام نے کہا بھی کہ تم جو خواب میں دیکھ رہے ہو وہی تمہارے جاگنے کے تیبوں کے برابر ہے۔ لہٰذا یہ دو ورد ہیں اور بھی دوسری دعائیں ہیں، اور سب سے اہم چیز ہے صدقہ۔ انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالے، استغفار کرے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرے، تو اس سے آدمی کی بلائیں ٹلتی ہیں۔ لیکن یہ دو ورد اور ذکر ہمیشہ یاد رکھیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اعتبار سے یا رؤوف یا رحیم۔ انشاءاللہ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو دعا کی تعلیم دی ہے ہمیں اسی کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری زندگی میں واقعاً جو ہماری آخرت کے لیے، عاقبت کے لیے بہتر ہے، پروردگار ہمیں اس کے مطابق یہ دنیا کی بلائیں اور دنیا کے امتحانات سے گزارے، اس میں کامیابی کی قوت اور توفیق بھی عنایت کرے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی انشاءاللہ آپ حاضرین اور ناظرین کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔